بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ پیام دے کے جو آئے صبا مدینے سے، مریض عشق کی لائی دوا مدینے سے۔ نبیین امام الاولین والآخرین، امام الانبیاء والمرسلین، وعلى آلہ الطیبین الطاہرین۔ یہ سنیوں کا عقیدہ ہے۔ وعلى آلہ الطیبین الطاہرین، وأصحابه المنتجبين المهديين، وعلى أولياء الله الكاملين الواصلين إلى يوم الدين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، صدق الله مولانا العظيم۔ قال الله تعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم، منبع العلم والحلم والحكم، وبارك وسلم وسلم عليه۔ الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين، وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين۔ لوح بھی تو، قلم بھی تو، تیرا وجود الکتاب یا رسول اللہ۔ اے اللہ کے حبیب، لوح بھی تو، قلم بھی تو، تیرا وجود الکتاب، گنبد آبگینہ رنگ تیرے محیط میں حباب، شوکت سنجر و سلیم تیرے جلال کی نمود، فقر جنید و بایزید تیرا جمال بے نقاب۔ شوق میرا اگر نہ ہو، شوق تیرا شوق تیرا اگر نہ ہو، میری نماز کا امام، میرا قیام بھی حجاب، میرا سجود بھی حجاب۔ میری غرض کیا تھی رکوع سے، میری غرض کیا تھی رکوع سے، میرا کام کیا تھا سجود سے، تیرے نقش پا کی تلاش تھی، تیرے نقش پا کی تلاش تھی، تیرے نقش پا کی یا رسول اللہ، آپ کے نقش پا کی تلاش تھی، جو جھکا رہا میں نماز۔ میرے بھائیوں، میں اس عظیم مسجد کے انتظامیہ کا اور ان خطیب اعظم کا اور اپنے بھائی منیر احمد ملہوترا کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ میں اس قابل نہیں، سچی بات ہے، میں ایک مسکین، اس قابل نہیں۔ بہانہ ہوتا ہے آپ لوگوں کی زیارت کرنے کا۔ چہرے دیکھ رہا ہوں، پرانے چہرے بھی دیکھ رہا ہوں، نئے چہرے تو بعض ہیں جنہیں میں نہیں جانتا، لیکن آج سے 40 سال ہو گئے مجھے، پورے 40 سال ہو گئے یہاں سے گئے ہوئے برطانیہ۔
40 سال کا بڑا پیریڈ ہوتا ہے، بے شک لیکن آپ لوگوں کی محبتیں میرے دل میں اسی طرح موجود ہیں۔ اور یہ زیارتیں یہی ہوتا ہے کہ چہروں کی زیارت کی جائے، ورنہ اب خطابتوں کی صرف ایک میسج ہوتا ہے، خطابت کا وہ جنون نہیں کہ میں آئے اللہ میں خطیب ہی بنوں نا، بس ایک ڈیوٹی ہے، ڈیوٹی کو پورا کرنا ہے۔ آپ کے خطیب اعظم بڑی خوبصورت انداز سے بات کر رہے تھے، سبحان اللہ، بے شک یقین کیجئے یہ ملک ہمارا بنا ہی پیارے مصطفیٰ علیہ السلام کے دین کے لیے ہے۔ بے شک سبحان اللہ، اللہ کی قسم ہم نے اسے نظام مصطفیٰ کے لیے بنایا ہے، اور جن ارواح نے بنایا ہے مسلسل ان ارواح کے ساتھ غداری ہو رہی ہے، مسلسل۔ تو اب ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بسم اللہ بسم اللہ، شکریہ، نوازش، مہربانی، بسم اللہ۔ تو ان کے ساتھ مسلسل ایک غداری ہم کر رہے ہیں، یاد رکھیے فرمایا اے ایمان والو یا ایھا الذین آمنوا، سبحان اللہ، بے شک قرآن عظیم کے خطاب کی صورتیں ہوتی ہیں، سبحان اللہ، اگر خطاب پوری دنیا سے ہے تو فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو۔ سبحان اللہ، بے شک خطاب اگر صرف مومنوں سے ہے، کافروں کو ایک طرف کر دیا، بڑی خوبصورتی سے کہا اے ایمان والو، سبحان اللہ، اے ایمان والو۔ سبحان اللہ، اور ایمان والا ہوتا کون ہے؟ جو نبی کا غلام ہو۔ سبحان اللہ، بے شک لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من ولدہ ووالدہ والناس اجمعین۔ سبحان اللہ، میں مومن ہو ہی نہیں سکتا، لا یؤمن، سبحان اللہ، ایمان والا ہو ہی نہیں سکتا اس وقت تک جب تک پیارے محبوب خدا کو ساری کائنات میں سب سے زیادہ محبوب نہ سمجھے، بے شک سبحان اللہ، ماشاء اللہ، نہ جب تک کٹ مروں میں سبحان اللہ، آ جائے بطخا کی عزت پر۔ سب دعا کرو اللہ ہمیں یہ موقع توفیق نصیب کرے، ہمیں اللہ اپنے حبیب کی عزت اور محبت میں موت عطا کرے، نہ جب تک کٹ مروں میں کھا جائے بطخا کی عزت پر، خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا۔ ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، اے ہمارے آقا کی شان ہے، ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چشم چمن دار میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، یہ مساقی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو، خیمہ افلاک کا یہ زمین و آسمان، خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، اور نبض ہستی تپشا مادہ اسی لفظ اسی پر میں قربان جاؤں اقبال تیری سوچ پر، اسی کہہ کر ساری چیزیں اس میں بند کر دی۔ اے نبض ہستی تپشا مادہ اسی نام سے ہے، یہی وہ نام ہے، یہی وہ نام ہے، کاش کہ یہ مل جائے صحیح معنوں میں، اے صدیق اکبر جس طرح تمہاری بات بن گئی اسی طرح سب کی بن جائے، اے عمر فاروق، اے عثمان غنی، اے مولا علی، اے بلال حبشی، اے سلمان فارسی، جس طرح تم سب کی شان بن گئی نبی کی غلامی میں، اس طرح اللہ ہمیں بھی غلامی نصیب کرے۔ غلام رسول نہ ہو تو ایمان والا ہو سکتا نہیں ہے، اور رب تعالیٰ نے خطاب بے ایمانوں سے نہیں کیا، بے شک سبحان اللہ، اس لیے بے ایمانوں کو ہم گلا ہی نہیں ہے، بے شک سبحان کسی اللہ، طرح کے بھی بے ایمان، بے شک کسی طرح کے بھی، سبحان اللہ، کوئی اگر جبے میں بے ایمان ہے اس کی مرضی، امامے میں بے ایمان ہے اس کی مرضی، کعبے کے اندر بے ایمان ہے اس کی مرضی، کعبے کے باہر بے ایمان ہے اس کی مرضی، یہ خطاب بے ایمانوں سے ہے ہی نہیں۔
سے ہے. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، استجیبوا للہ، استجیبوا قبول کرو، پکار کو قبول کرو. اے ایمان والو کو پکار کو قبول کرو. کس کی پکار؟ اللہ کی اور اس کے رسول کی. استجیبوا للہ، للہ وللرسول والرسول، اللہ اور اس کے رسول کی پکار کو قبول کرو. اذا دعاکم، یہاں علامہ صاحب میں بچپن میں جب تک کی بات تفسیر کے میں پڑھنے لگا نا تو میں حیران رہ گیا. بلانے والے دو ہیں، یعنی پکاریں دو ہیں. پکاریں دو ہے. استجیبوا للہ، کس کی پکار قبول کرو؟ اللہ کی اور اس کے رسول کی. پکاریں دو ہیں، بے شک. لیکن آگے صیغہ واحد کا ہے. اذا دعاکم، یا جب یہ رسول تم کو بلائے. پکاریں دو، پکارنے والے دو، بلانے والے دو، ایک اللہ اور ایک اس کا رسول. لیکن صیغہ دعاکم ہے. دعاکم، دعاکم، جب یہ رسول تم کو بلائے. کیا مانا؟ میرا محبوب جب نطق فرمائے نا، ما ينطق عن الهوى، اس کے نطق پر وحی جاری ہوتی ہے. یہ میرا محبوب ہے. اس جیسا اپنے آپ کو نہ سمجھنا. اس جیسا نبیوں میں کوئی نہیں، اس جیسا رسولوں میں کوئی نہیں. تو یہ بات جب یہ بولے گا نا، جب یہ بولے گا تو اس کا بولنا تنہا، اس کا بولنا نہیں. اس کا بولنا میرا بولنا بھی ہے، اس کا بولنا بھی ہے. اس کا بلانا تنہا، اس کا بلانا نہیں. اس کا بلانا اور میرا بلانا بھی ہے، اس کا بلانا بھی ہے. یہ علماء موجود ہیں ماشاءاللہ، بڑے وسیع علم والے اور تقوی والے خطیب اعظم موجود ہیں. کیا ہماری کتابوں میں یہ موجود نہیں کہ اگر ماں باپ کا بڑا مقام ہے، ماں باپ نماز کوئی پڑھ رہا ہو بلائیں تو نفل نماز میں آ سکتا ہے، فرض نماز میں نہیں. لیکن نفل نماز میں بھی ایک شرط فقہاء نے لگائی ہے، انہیں پتہ نہ ہو، والدین کو پتہ نہ ہو کہ تم نماز پڑھ رہے ہو. اگر پتہ ہو تو نفل بھی نہیں چھوڑ سکتے. ماں باپ بلائیں، فرض پڑھ رہے ہو نہیں چھوڑ سکتے، نفل پڑھ رہے ہو. اس میں بھی شرط یہ ہے انہیں پتہ نہ ہو، پتہ نہ ہو کہ تم نماز پڑھ رہے ہو. پتہ ہو تو نفل بھی نہیں چھوڑ سکتے. لیکن باری آئی آقا مولا کی، باری آئی ہمارے آقا کی. رب نے فرمایا نہیں، یہ وہ میری نماز ہے، یہ میرا حبیب ہے. میرا حبیب جو ہی بلائے اگر نماز میں وہ تو وہیں چھوڑ دو، میری نماز چھوڑ دو. مجھے نماز چھوڑنا منظور ہے، اپنے یار اور اپنے حبیب کا بلانے میں انقطاع منظور نہیں. ابا مثلا سرکار کہتے ہیں، سرکار بلاتے ہیں جناب ابو ہریرہ نماز پڑھ رہے ہیں، فرض نماز. سرکار بلاتے ہیں یا ابا ہریرہ ہے ابو ہریرہ، حکم کیا ہے؟ فوراً وہ نماز چھوڑ دیں، جہاں پڑھ رہے ہیں نا وہاں سے چھوڑ دیں، چھوڑ دیں. فوراً پہنچے یا رسول اللہ حکم. کہا جاؤ بازار سے یہ چیز لے آؤ. وہ چلے جائیں، فوراً یہ نہ کہیں میں نے نماز پڑھنی ہے، نہ حکم رسول. فوراً چلے جائیں. یہ میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، کتابوں پر نشان لگائے ہوئے، ذمہ داری ہے میری. اور اگر وہ چلے گئے پھر کر آئے، حکم پورا کر کے آئے، رب نے فرمایا جہاں سے چھوڑ کر گئے وہ وہیں سے شروع کرو. یعنی جو خاص بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں، جو جہاں سے مثلا قیام میں ہو سرکار نے بلایا، جہاں
جہاں سے چھوڑا تھا وہیں سے شروع کر دو. نہ تیری نماز ٹوٹی نہ تیری نماز ختم ہوئی, تیری نماز جاری ہے. تیری نماز جاری ہے, تیری نماز جاری ہے, تیری نماز ختم نہیں ہوئی. یا اللہ, یہ اللہ کے محبوب کا صحابی وہاں سے آیا, سرکار کا حکم مانا, قبلے سے منہ پھر گیا, قبلے سے منہ ہٹ گیا, بازار میں چلے گئے. کہا تمہیں پتہ نہیں قبلے سے ہٹا تو قبلے سے قبلے کی طرف ہو گیا. ہر جگہ بیٹھے ہیں, مختلف روپس میں آتے ہیں. ابھی میرے بھائی علامہ صاحب شکوہ کر رہے تھے, ہم کریں کیا؟ حکومتیں جو بھی آتی ہیں غیر اس کی طرف سے آتی ہیں, اپنوں کی طرف سے آتی ہی نہیں, غیروں کی طرف سے آتی ہیں, ٹھپے لگا کر آتی ہیں, وعدے کر کے آتی ہیں. جب آتی غیروں کی طرف سے ہے تو جو جس کا کھاتا ہے اسی کا کھاتا ہے نا, کیونکہ ہمارے لوگ بھی تو بادشاہ ہیں نا. ووٹ دیتے وقت یہ دیکھتے ہیں کہ تھانے میں اگر ہمیں ضرورت پڑی تو ہمیں کام کون دے گا, تھانے دار کو دماغ کر ہمیں بچائے گا کون. یہ نہیں دیکھتے نا کہ یہ بندہ آ کر اسمبلی میں سرکار کی غلامی کرے گا یا امریکہ کی غلامی کرے گا. تو امانا یہ اللہ کے محبوب کے غلاموں, عقیدہ ہمیں کس نے دیا؟ صحابہ نے دیا, عقیدہ آل بیت نے دیا. خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں, منبر پہ رسول پر بیٹھا ہوں, خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں میں نے اپنے عقیدے کو بڑا تنقیدی انداز سے پڑھا ہے. میں یہاں جب گلزار مدینہ میں تھا تو وہاں میں نے یہ بتایا تھا, اس وقت میری عمر ہی بہت تھوڑی تھی, میں کالج میں سائنس کا اسٹوڈنٹ تھا, سائنس فزکس کیمسٹری. لیکن جب میں نے درسیات پڑھنی شروع کی, درس نظامی, تو میں نے اپنے عقیدے کو تنقید سے پڑھا ہے کہ کہیں ہمارے بزرگوں کی سے غلطی تو نہیں ہو گئی. خدا کی قسم جو کتابیں پڑھتا گیا تو ہمارے بزرگوں کا عقیدہ کھل کر سامنے آ رہا ہے. باقی سب عقیدے غلط ہیں, عقیدہ وہی درست ہے جو صحابہ اور آل بیت کا, عقیدہ وہی درست ہے جو صدیق و عمر و عثمان و مولا علی کا, عقیدہ وہی درست ہے جو امام جعفر صادق کا ہے, عقیدہ وہی درست ہے جو خواجہ اجمیر کا, خواجہ شہاب الدین سہروردی کا, شہنشاہ نقشبند کا, مجدد الف ثانی کا, داتا گنج بخش علی حجویری کا, غوث اعظم جیلانی کا. یہ وہ عقیدہ ہے جو ہمارا عقیدہ. خدا کی قسم نقشبندیوں تم کو مبارک, چشتیوں تم کو مبارک, قادریوں تم کو مبارک, سہروردیوں تم کو مبارک. یہی عقیدہ سچا ہے اور یہی عقیدہ اللہ کے ہاں بھی مقبول ہے. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, استجیبوا للہ وللرسول, اللہ اور اس کے رسول کی پکار کو قبول کرو. اذا دعاکم, جب یہ میرا رسول تم کو بلائے, کس کی طرف بلائے؟ لما یحییکم, اصل نکتہ, کس کی طرف بلائے گا؟ نبی جب بھی بلائے گا اس کی طرف بلائے گا جو تمہیں زندگی دینے والی ہے, جو تمہیں زندہ رکھنے والی ہے. غیر نبی بلائے گا نبی سے ہٹ کر, نبی کے رستے سے ہٹ کر غیر نبی بلائے گا, وہ تمہیں موت کی طرف بلائے گا. نبی بلائے گا یا نبی والا بلائے گا, نبی کے رستے کی طرف بلائے گا, نبی کا فیض والا بلائے گا. وہ قادری ہو یا چشتی ہو یا سہروردی ہو یا نقشبندی ہو, وہ بلائے گا تو کس کی طرف؟
دینے والی. سبحان اللہ بے شک یہ اسلام زندگی ہے. سبحان اللہ بے شک ایسی زندگی ہے کہ خدا کی قسم مرنے کے بعد بھی بندہ زندہ ہو. بے شک سبحان اللہ یہ موت اس کو مار نہیں سکتی. بے شک سبحان اللہ یہ موت مار نہیں سکتی. بے شک سبحان وہ اللہ زندہ اس جہان میں بھی ہے اور اس سے بڑھ کر قبر میں زندہ ہے. جب قبر میں زندہ ہے میں قربان تینا تو باہو سلطان العارفین نے کہا میں قربان تینا تو باہو قبر جنہ دی جیوے ہو. اور جن کی قبر جی کی زندہ ہے جن کی قبر زندہ ہے. دوستو وقت نہیں بس میری ایک حاضری تھی آپ لوگوں کے چہرے دیکھنے تھے. گجر خان سے میری محبت ہے وہ زائل نہیں ہو سکتی. سبحان اللہ بے شک آپ احباب کا پھر شکریہ ادا کرتا ہوں. مجھے اور کوئی غرض نہیں ہوتی اب بولنے کی بھی کوئی غرض نہیں. صرف یہی ہے کہ ایک میسج ہے اور اس میسج میں یہ ایک بات ہوتی ہے اللہ کریم ہم سب پر کرم فرمائے. اور ماشاءاللہ یہ ہمیں جہاں دعائیں کرنی ہے باقی یہاں ایک مرحوم سید شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام شہنشاہ مدینہ الصلاۃ